آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، فرمائیں گے اے جنات کے گروہ، تحقیق بہت سارے تم نے اپنے ساتھ ملا لیے انسانوں میں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہے گا اولیاؤہم ان کے اولیاء انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچے ہم اپنی میعاد کو وہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہیں گے اللہ تعالیٰ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ تم رہنے والے ہو اسی آگ میں مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں صراط مستقیم کی وضاحت تھی، اور ساتھ ساتھ جنت کے ناموں میں سے ایک نام دارالسلام کی تفصیل آپ نے سنی۔ آج کی آیت مبارکہ میں قیامت کا سخت ترین منظر جو آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سخت ترین منظر کی منظر کشی فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت اور حالت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ خلاصہ آیات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو وہاں میدان محشر میں جمع کریں گے۔ یہاں دنیا کے اندر اگر چند لوگ کسی جگہ پر جمع ہو جائیں، جیسے کوئی میلہ لگتا ہے یا کوئی جلسہ کوئی جلوس ہوتا ہے، تو کچھ مخلوق ہمیں دکھائی دیتی ہے، کچھ لوگ نظر آتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی مخلوق خدا جانے کہاں سے آئی ہے۔ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جلسے اور میلے پر جن کو دیکھ کر ہم حیرانی کرتے ہیں، اور قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہ ساری کی ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا بڑا ہجوم ہوگا اور کتنی زیادہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہوگی۔ انسان بھی وہاں ہوں گے، حیوانات بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے۔ یہاں دنیا کے اندر فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہاں آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جنات مخلوق جو باریک مخلوق ہے اور تیز ہے، شرارتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور وہاں آخرت کے اندر یہ بھی ہمیں نظر آئیں گے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ وہاں جمع کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اکٹھا کرے گا رب تعالیٰ ان کو جمیعاً، سب کے سب کو جمع کر کے کیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے؟ یا معشر الجن، جنوں میں سے اللہ تعالیٰ جو جنات کے گروہ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتلاؤ، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو تم نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس آیت کی زبانی وضاحت کچھ پیچھے بھی آپ نے سنی تھی
کہ دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں جنات کی رہائش ہے، ان علاقوں میں جنات جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں جنات کی آبادی ہے، جنات رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے ایک علاقہ عرب کے اندر طیف کا، اور پھر طیف میں سے ایک رستہ نکلتا تھا جس رستے اور وادی کا نام وادی وجع، وجع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتابوں میں۔ یہاں گھنے قسم کے جنگلات تھے، پہاڑ تھے، اور اسی طرح پانی کے چشمے تھے۔ تو یہ وجع راستے سے لوگ گزر کر آگے طیف کی طرف جاتے تھے، اور یہاں مشہور تھا کہ جنات قیام پذیر ہے، ان کی بہت زیادہ یہاں کثرت ہے۔ اور لوگ جس وقت وہاں سے گزرتے تو جنات جو ہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے، جیسا کہ ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی وہاں سے گزرنے لگا اور پیچھے سے پکڑ کر اس کا کپڑا جو ہے کسی نے کھینچا۔ اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر آگے چلنا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد چند قدم چلا، پھر کسی نے کپڑا پیچھے سے پکڑا اور کھینچا، پھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ گھبرا گیا اور پریشان ہوا، اور اس کے پاس جو کچھ تھا ستو تھے، اور اسی طرح کھجوریں، پنیر، یہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی، اور اس نے وہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ یہ چیزیں لے لو اور میری جان جو ہے چھوڑ دو۔ تو جنات نے سمجھا کہ یہ سودا تو بڑا سستا ہے، ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور یہ گزرنے والے آدمی نے پہلے سن رکھا تھا کہ یہ وادی جن ہے، یہاں جنات موجود ہیں۔ تو جنات اور زیادہ خوش ہوئے، ایسے کرنے سے ان کی سرکشی جو ہے بڑھ گئی کہ لوگ ہم سے ڈرتے بھی ہیں اور ہم سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا سرکشی ان کی بڑھ گئی کہ ہم بھی کچھ ہیں اور لوگوں کو نقصان جو ہے پہنچا سکتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یا معشر الجنی کے الفاظ سے جنات کو کہیں گے، اے جنات کا گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق انسانوں میں سے بہت سارے انسانوں کو تم نے اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی انسانوں کو تم نے خوف زدہ کیا، تم سے ڈر کر وہ تم سے پناہ مانگتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں۔ ایسا تم نے کیوں کیا؟ حالانکہ مشکل کشا ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو فرشتوں پر بھی غالب ہے، انسانوں پر بھی غالب ہے، اور جنات پر بھی غالب ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اس کے سامنے مغلوب ہے، غالب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جیسے قرآن شریف میں یہ اعلان ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تمام بندوں پر قاہر ہیں، غالب ہیں، اور بندوں میں یہ ساری مخلوق داخل ہو جاتی ہے، خواہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، کیونکہ بندوں کا معنی بندگی کرنے والے، اور یہ سارے رب تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے بندے کا لفظ سب پر بولا جاتا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، پھر انسانوں میں سے جو ان کے سردار ہوں گے وہ قیامت والے دن بولیں گے، کہیں گے ربنا استمتع، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض کے ذریعے نفع حاصل کیا، یعنی جنات کو یہ نفع ملا کہ ہم ان کو کھانے پینے کا سامان مل گیا، اور ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم ان کی چھیڑ خانی سے محفوظ ہو گئے۔ یہ چیزیں تو ہم نے اس لیے ان کے سامنے پھینکی، اور اس لیے ہم نے جنات سے دنیا میں پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ یہ کام تم نے غلط کیا، یہی شرک ہے کہ رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا النار مثواکم، آج آگ جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہے، جو پوجنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی آگ، اور جنہوں نے کچھ کہا کہ ہم بھی کچھ ہیں ان کا ٹھکانہ بھی آگ۔ اس آگ کے اندر تم نے ہمیشہ رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، ہاں جتنا رب تعالیٰ چاہے، اگر کسی کو بچائے کسی کو نکال دے
تو پھر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار جو ہے حکمت والا بھی ہے اور ہر کام کو جاننے والا بھی ہے، یعنی ایک ذرہ اور رائی کا پتا دانہ جو ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ جہاں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ہاں اگر فوراً بالفور گرفت نہ کرے تو اگلا آدمی یہ نہ سمجھے کہ شاید رب تعالیٰ کو علم نہیں، وہ حکیم بھی ہے، قابل تعریف اور علیم، ہر بات کو جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان اور اپنی پناہ میں رکھے اور ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔